رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین محترم، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر آج میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چند قرآنی دعائیں اور ان کے معانی و مفاہیم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو دعائیں ہم عموماً مانگتے ہیں، بندہ خود مانگتا ہے یا امام صاحب مانگتے ہیں اور بندے ان پہ آمین کہتے ہیں، ان کا معنی کیا ہے اور ان کے مطالب کیا ہیں، تاکہ
جب ایک انسان کو یہ پتہ چلے کہ وہ اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے تو پھر اس کی طلب میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، لیکن اس بندے پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو دعا کا مغز ہے اور جو دعا کے لیے قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ سامعین محترم، یہاں پر پہلی چیز میں یہ عرض کروں کہ دعا جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں کہا گیا کہ دعا بندہ مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء صلاح المومن، یعنی جیسے ایک مجاہد جو ہے وہ میدان جنگ میں جاتا ہے اور جب وہ نبرد آزما ہوتا ہے اپنے دشمن کے ساتھ تو اس وقت اس کا ہتھیار جو ہے وہ اس کا سہارا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایک بندہ دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو اسے جو مشکلات پیش آتی ہیں، جب وہ مصائب و آلام میں گرتا ہے تو دعا اس کا سہارا ہوتی ہے، اور تو میں اس کے بڑا قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور وہ جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ دعا جو ہے وہ کسی زبان میں مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات سن کے مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غضب کا اظہار نہیں فرماتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ فقط بےتاب جذبوں کی پرکھ ہوگی سر معاشر۔ فقط بےتاب جذبوں کی پرکھ، اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، للہیت کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بعض دعائیں ایسی ہیں ابراہیمی کو پڑے گا، کیونکہ جو سرکار کے الفاظ ہیں اس کا کوئی اور الفاظ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ بات حقیقت ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان الفاظ کے علاوہ کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی کوئی قدر و بقت نہیں ہے، یہ ایک اضافی قسم کی چیز ہوتی ہے۔ مثلا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اب مجھے بتائیے، کیا آپ الحمدللہ کے سوا کوئی دعا نہیں مانگتے؟ کیا آپ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی ذکر نہیں کرتے؟ اور بہت سے اذکار و اوراد منقول ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اصل میں یہ جو حسن ہوتا ہے نا، اس کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک بندہ یہ کہے کہ بھی آپ کو فلاں بندہ بہت اچھا لگتا ہے، اس کی کون سی چیز اچھی لگتی ہے، وہ کوئی ڈیفینیشن نہیں کر پائے گا۔ یہ ایک اجتماعی چیز ہوتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے منقول الفاظ سب سے بہتر ہیں، لیکن جو دوسرے الفاظ قرآن و سنت کی روح کے مطابق ہیں
ان کی بھی اپنی شان ہے، ان کا بھی اپنا مرتبہ ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کے امام ہیں، اور بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ کوئی بھی ہوتا ہے نا بندہ جو علمی دنیا میں کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کے پاس ہر فن کی کتابیں ہوتی ہیں، لغت کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تصوف کی کتابیں، اخلاقیات کی کتابیں، ہر فن پہ کتابیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ رکھتا ہے۔ جب امام شافعی کو ایک مرتبہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہونا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، تو ان کی جو لغت کی کتابیں تھیں وہ 70 اونٹوں پر منتقل کی گئی تھیں۔ یہ تھے امام شافعی، اصول کے امام ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب الام، اس میں انہوں نے ایک درود پاک لکھا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، اور یہ بات علامہ ابن قیم جو ہے نا ہمارے اہل حدیث حضرات، ان کے امام ہیں علامہ ابن قیم، انہوں نے اپنی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ علی سید الانام میں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا انتقال ہوا، بعد میں کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، جنتی لباس پہنے ہوئے ہیں اور ایک تخت پہ بیٹھے ہیں۔ پوچھا حضرت یہ مقام کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا وہ جو درود پاک میں نے کتاب الام میں لکھا تھا، اللہ پاک نے اس کے صدقے میں مجھے نواز دیا ہے۔ پوچھا وہ درود پاک کون سا ہے؟ اس درود پاک کی یہ الفاظ میں کبھی کبھی پڑھتا بھی ہوں، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون و عدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ انہوں نے خواب میں بتایا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ جب میں آیا تو مجھ پر اس طرح پھولوں کی بارش کی گئی جس طرح دلہن پہ پھول برسائے جاتے ہیں، اور یہ اس درود پاک کے صدقے میں ہوا۔ تو جس بندے نے خواب دیکھا تھا اس نے جاگا، وہ جاگا، اور اس نے پھر وہ کتاب الام نکالی، تو جو درود پاک کے الفاظ امام شافعی نے خواب میں بتائے تھے کتاب میں وہی لکھے ہوئے تھے۔ اچھا، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ یعنی موثور نہیں ہیں، یہ کوئی حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہیں، قرآن مجید کے الفاظ بھی نہیں ہیں، لیکن محبت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ وہ محبت بھرا درود ہے جو امام شافعی نے لکھا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افراط و تفرید کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے الفاظ کا کوئی مقام کوئی یعنی مقابلہ نہیں ہے، لیکن جو دوسرے الفاظ محبت سے ادا کیے جاتے ہیں ان کی بھی اپنی شان ہوتی ہے، ان کا بھی اپنا مرتبہ ہوتا ہے، اور جو بھی بندہ اپنے اکابرین کی کتابوں کو پڑھے گا وہ میری اس بات کی تصدیق کرے گا۔ سامعین محترم، اب میں آنا چاہتا ہوں تاکہ وہ میری اصل چیز رہ نہ جائے کہ چند دعائیں جو ہم مانگتے ہیں نماز میں ان کے کیا مطلب ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کے معنی کیا ہیں۔ ایک دعا ہم بہت زیادہ مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ سورہ البقرہ کے الفاظ ہیں۔ اس دعا کا ایک پس منظر ہے، اور اس دعا کو کہا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ جیسے کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی یہ دعا ہے، حضرت عیسیٰ کی یہ دعا ہے، ابراہیم کی یہ دعا ہے، اس دعا کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کہا جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، بندہ 2 گھنٹے دعائیں مانگ لے، جب تک یہ دعا نہ مانگے من نہیں بھرتا بندے کا، دل کو وہ اطمینان ہے کل بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اتنی جامع دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے حجر اسود تک اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ حج کا پس منظر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی نصیب فرما، یعنی وہ دنیا پر رک جاتا ہے، آخرت نہیں مانگتا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یہ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کسی ایک چیز کو نہیں کہتے کہ پروردگار ہمیں فردوس بری دے، پروردگار ہمیں حوض کوثر کے جام پلا نصیب کرنا، پروردگار عالم ہمیں فلاں نبی کی صحبت نصیب کرنا، پروردگار عالم مجھے دنیا میں نیک نامی دینا، یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ حسنہ کہتے ہیں ہر بھلائی کو، ہر خوبی کو، ہر کمال کو۔ جب بندہ اپنے رب سے مانگے تو وہ مانگے جو رب کے شایان شان ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے، وہ ایک بادشاہ سے کہتا ہے اللہ کے نام پہ مجھے 1 روپیہ دے دو۔ بادشاہ کہے گا یار بڑا بیوقوف آدمی ہے، میرے پاس مانگنے کے لیے آیا ہے اور 1 روپیہ مانگ رہا ہے۔ بادشاہ سے مانگنا ہے تو بادشاہ کی شان کے لائق تو مانگو نا۔ تو بندہ دعا کیا مانگتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار عالم ہمیں دنیا کی سب بھلائیاں نصیب فرما۔ حسنہ مطلق حسنہ، ہر بھلائی، رزق حلال، نیک نامی، شہرت، اچھی اولاد، اچھے دوست، ہر مقصد میں کامیابی، مثبت سوچ، جو بھی آپ خیر کا لفظ بولیں گے حسنہ میں وہ شامل ہے۔ ربنا، اللہ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ نصیب فرما۔ آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ ہر بھلائی، ہمیں فردوس بری نصیب فرمانا، ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب فرمانا، ہمیں حوض کوثر کے جام نصیب فرمانا، ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزار دینا۔ جو بھی بھلائی ہے نا آخرت کی، میرے مولا میں دامن پھیلا کے تجھ سے مانگتا ہوں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی تمام بھلائیاں مجھے نصیب فرما۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی بخشش میں کوئی کمی ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ اگر بندہ ایک مقام پر رک جائے تو بندے کی کمزوری ہے، میرا رب اس کی عطاؤں کا بھی شمار کوئی نہیں، اس کی شانوں کا بھی شمار کوئی نہیں، اس کے خزانوں کا بھی شمار کوئی نہیں۔ رسول کریم